پاک سرزمین کو امن دشمنوں سے پاک کرنے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں خوارج کے خلاف کارروائیوں میں 11 خوارج جہنم واصل، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں 2 کارروائیوں میں 8 خوارج ہلاک۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ IMF بجلی کی قیمت میں ریلیف اور پراپرٹی ٹیکس پر چھوٹ دینے پر آمادہ۔ ہر صارف کو بجلی کی قیمت میں صرف ₹1 فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ مجموعی طور پر 100 ارب روپے کا بوجھ کم ہوگا۔ ریلیف کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی سے حاصل ریونیو سے دیا جائے گا۔ پہلی پراپرٹی ٹرانزیکشن پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز۔ اگلی ٹرانزیکشن پر پورا ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ پراپرٹی فروخت کرنے والوں پر ٹیکس کی موجودہ شرح برقرار رہے گی۔ پراپرٹی سیکٹر پر دیگر ود ہولڈنگ ٹیکسز برقرار رہیں گے۔ IMF کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر ٹرانزیکشن پر دیگر ٹیکسوں میں کمی کی مخالفت۔ IMF کے ایک اور وفد کا جلد پاکستان کا دورہ متوقع۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وفد سے نئے مالی سال کے بجٹ پر مشاورت کی جائے گی۔ نئے مالی سال کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے کے دوران پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ IMF کے ساتھ ورچوئل بات چیت بھی جاری رہے گی۔ نئے مالی سال کے بجٹ اہداف کا تعین کیا جائے گا۔ ہمارے قرضے 77 سال میں کتنے بڑھ چکے ہیں، اور یہ جو IMF کا پروگرام ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہو۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو میں یہ شہباز شریف آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا کر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کروں۔ اس کے لیے میں اپنی جان لڑاؤں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانے کے لیے جان لڑا دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملک کو قرض سے نجات دلانے کے لیے پرعزم۔ شہباز شریف کا پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ کا قرضوں سے ترقی نہیں ہوتی، دعا ہے موجودہ IMF پروگرام آخری ہو۔ 77 برس میں ملک پر قرض بہت بڑھ چکے۔ ڈیجیٹل ہب سے نوجوان اسکالرشپ، کھیل اور IT میں آگے آئیں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے کریڈٹ پر بے شمار کارنامے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی بینکاری کی کامیاب نظام کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کے کئی ممالک میں سود سے پاک بینکاری کا رجحان قائم ہوا۔ اب یہ سلسلہ غیر مسلم ممالک میں بھی جاری ہے اور اس کے اوپر خاصا کام کیا جا رہا ہے۔ آذربائیجان کے ساتھ سرمایہ کاری پر تجاویز کے حوالے سے اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف شعبوں پر منصوبوں پر بریفنگ۔ وزیر مواصلات، وزیر اعظم کے معاون خصوصی، SIFC کے قومی کوارڈینیٹر، وفاقی سیکرٹریز اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تعلقات اولین ترجیح ہیں۔ سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچے، تجارت اور IT سروسز کے حوالے سے تجاویز کو 3 اپریل تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ پاکستان اور روس کا توانائی کے شعبے پر تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور روسی فیڈریشن کے نائب وزیر اعظم کی باوف فورم برائے ایشیا کانفرنس کے موقع پر ملاقات۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اقتصادی، تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ توانائی کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے پر گفتگو۔ وزیر خزانہ نے پاکستان روس فریٹ پائلٹ ٹرین منصوبے کو اہم قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے، طویل ترین ایجنڈا آئٹمز کی منظوری۔ پنجاب کی ایئر لائن سروس کے آغاز کی تجویز کا جائزہ۔ بھکر اور بہاول نگر میں ایئرپورٹ بنانے کا اصولی فیصلہ۔ طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ کارڈ جاری کرنے کی تجویز کا جائزہ۔ اسپیشل افراد، بزرگ اور طلباء کے لیے مفت سفر کی سہولت کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چکن کے نرخ کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کی بھی ہدایت۔
کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات اور شہریوں کی اموات، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ ٹریفک حادثات پر نوٹس لینے کی اپیل۔ گورنر سندھ نے لکھا، کراچی میں ڈمپر اور ٹینکرز کے حادثات میں خطرناک حد تک اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ 24 مارچ کو ملیر ہالج پر حادثے میں میاں بیوی اور نوزائیدہ بچہ جاں بحق ہوئے۔ سابق چیف جسٹس سندھ اور سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کو ٹریفک حادثات پر پہلے ہی خط تحریر کر چکے۔ ملک کے بالائی اور شمالی علاقوں میں بادل چھا گئے۔ ہری پور لوئر دیر میں بارش اور ژالہ باری، دریائے پنچکوڑا میں پانی کی سطح بلند، مظفر آباد اور گلگت میں برسات، پہاڑوں پر برف باری۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مزید بارش کی پیشگوئی۔ ملکی زر مبادلہ ذخائر 6 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے۔ ایک ہفتے میں زر مبادلہ ذخائر میں 46 کروڑ 48 لاکھ ڈالر کی بڑی کمی، 15 ارب 55 کروڑ ڈالر رہ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے فوریکس ریزرو 54 کروڑ ڈالر کمی کے بعد 10 ارب 60 کروڑ ڈالر پر آ گئے۔ بینکوں کے ذخائر میں 7.5 کروڑ ڈالر اضافہ ہوا۔ مرکزی بینک نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ عید الفطر کی شاپنگ آخری مراحل میں داخل، بازاروں کی رونقیں دوبالا۔ کپڑوں اور جوتوں کی خریداری کے بعد میچنگ جیولری کی تلاش، جھمکوں، انگوٹھیوں اور بریسلٹ کی دکانوں پر رش۔ ننکانہ صاحب اور حافظ آباد میں روایتی خصوں کی دھوم۔ پشاور میں نوجوانوں نے من پسند کٹنگ کے لیے ہیئر سیلونز کا رخ کر لیا۔ ملک بھر میں رمضان المبارک کی 27ویں شب عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ مساجد میں شب بیداری اور تراویح کے روح پرور اجتماعات۔ 27ویں شب کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں 30 لاکھ افراد عبادات میں مشغول۔ اتحاد امت اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں۔ قبلہ اول مسجد اقصی میں بھی ہزاروں افراد کا اجتماع۔ ملک بھر کی مساجد میں شبینہ محافل کا انعقاد۔ فیصل مسجد اسلام آباد، بادشاہی مسجد لاہور، مسجد محبت خان اور دیگر مساجد میں ذکر و اذکار کی محافل، تلاوت کلام پاک اور درود و سلام کی صدائیں۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی اور دہشت گردی کے خاتمے، دفاع وطن میں کمر بستہ جوانوں کے لیے خصوصی دعائیں۔ پشاور کے علماء کے فتوے کے مطابق پاکستان کو نقصان پہنچانا گویا اسلام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی دشمنان ہیں، شر پسند ہیں، ان سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو میرے ہاتھ میں رسالہ ہے پیغام پاکستان کا، یہ وہ دستاویز ہے کہ پاکستان کے چوٹی کے علماء جتنے بھی اکابرین اور بزرگان ہیں، ان سب نے مل کے الحمدللہ یہ فتویٰ دیا ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا اور اس کو نقصان دینا گویا اسلام کو نقصان دینے کے مترادف ہے۔ شب قدر وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ جل شانہ نے سارے کا سارا قرآن کریم اللہ کریم نے نازل فرمایا، پھر جہاں سے ضرورت کے مطابق وہی الہی کا جو نزول ہے وہ ہوتا ہے۔ دین اسلام کا ہر حکم ایسا ہے جس سے امن پیدا ہو، جسے عمل صالح نصیب ہوتا ہے، اسے عین موقع پر جو اجر اور ثواب نصیب ہوتا ہے کہ اسے مزید اصلاح نصیب، اس کا انداز زندگی سنت خیر الانام سے مزین ہوتا ہے، یعنی وہ انداز نصیب ہوتا ہے اسے کہ جس انداز کو اللہ کریم نے اس کے لیے پسند فرمایا۔ مرکز دارالعرفان منارہ چکوال میں معتکفین کے لیے اجتماعی افطاری کی تقریب۔ شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسی اور سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان حضرت امیر عبدالقدیر اعوان نے اعتکاف میں بیٹھے افراد کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ اس موقع پر رمضان المبارک کی 27ویں شب کے حوالے سے خصوصی درس بھی ہوا۔ حضرت امیر عبدالقدیر اعوان نے لیلۃ القدر کی فضیلت پر روشنی ڈالی اور روزمرہ زندگی کے لیے رہنما اصول بھی بتائے۔ کہا کسی کا اختیار زیادہ ہو یا کم سب وقتی اور عارضی ہے۔ اللہ کریم جس سے خوش ہوتے ہیں اسے اپنا پسندیدہ طرز زندگی عطا کرتے ہیں۔ حضرت امیر عبدالقدیر اعوان نے ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی۔
بہرحال روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال فرمائے۔ بہرحال ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے نحیف ہیں، اپنی ضروریات اور اپنی حصوں سے آگاہی اس درجے کی کم ہے کہ نہیں جانتے کہ مانگیں اور کیا مانگیں، اور ضروریات ہیں تو کیا ضروریات ہیں۔ توفیق عطا فرما کہ بندگی کی چاشنی سے ہماری زندگی مزین رہے۔ جو شرف تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا، کہ یہ حصے ہمیں نصیب ہوں۔ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور کوئٹہ کے جناح ٹاؤن میں واقع مرکزی جامع مسجد کی خوبصورتی ہر دیکھنے والے آنکھ کو خیرہ کر دیتی ہے۔ جامع مسجد کی تعمیر 2004 میں اپنی مدد آپ کے تحت شروع کی گئی، 2012 مکمل ہوئی۔ 60,000 مربع فٹ پر واقع عمارت میں 5,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش۔ سفید گنبد اور مینار دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ سنگ مرمر اور سفید ماربل خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔